بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت نے وفاقی حکومت اور مقتدر حلقوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ حالات شدید تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پرویز الہی کے متوقع استعفے پر بات ہو رہی ہے۔ ایک نئی کنگ پارٹی کے حوالے سے بھی خبریں دی جا رہی ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف اس وقت سخت احتجاج کر رہی ہے اور راولپنڈی کے اندر خاص طور پر پشاور اور لاہور موٹر وے جب سے بند ہوئی ہے، اب وفاقی پولیس نے وہاں پر آپریشن کرنے کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ اس آپریشن کے نتیجے کے اندر ایک بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایف آئی آر تنازع نے ایک نئی بڑی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ آج راولپنڈی کے اندر عام کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے۔ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، کچھ خبریں اور کچھ تجزیہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اگرچہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، پھر ضمنی انتخابات ہوئے اور لوگ اب جو سوچتے ہیں وہ اسی تناظر کے اندر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جو قتل کرنے کا مبینہ منصوبہ ہے، چونکہ عمران خان عوام کے اندر بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے، اس کو توڑنا اب ممکن نہیں رہا، تو اس کو راستے سے ہٹانے کی یہ ایک کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ اس کی جو تفتیش ہے وہ ہوگی، لیکن ایف آئی آر کے اندر جس طرح کی ڈنڈی ماری گئی ہے اور ایک بڑا بلنڈر بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت وزیر آباد جو ہے وہ ضلع بن چکا ہے اور یہ گجرات ڈویژن کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس ایف آئی آر پر ضلع گجرانوالا لکھا گیا ہے، جبکہ اب وزیر آباد گجرات کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ بھی ایک کام کیا گیا ہے اس ایف آئی آر کے اندر، اور پھر پولیس کی مدعیت کے اندر اس ایف آئی آر کو زبردستی تحریر کرنا اور اس کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پر عمل درآمد قرار دینا۔ اب یہ ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری کے اندر جمع کروا دی گئی ہے، جس کو اسلام آباد کے اندر بھیج دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دیا تھا اس پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ میرے منصور اور بہت سارے جو صحافی ہیں ان پر بڑا حیران ہوں۔ وہ عمران خان کے تضادات اور تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح وہ قانون کے ایک بالکل بنیادی نقطے سے بھی ناواقف ہیں اور جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ آرٹیکل یعنی دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے مطابق کوئی بھی شخص وہ اگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرواتا ہے تو کیا اس تھانے کا ایس ایچ او جیسے وہ لکھواتا ہے وہ لکھنے کا پابند ہے یا نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے، اگر آپ کسی بھی وکیل سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایف آئی آر درج کرنے کا وہ ایس ایچ او پابند ہے۔ لیکن اب 3 نام ایسے آگئے ہیں جس کی وجہ سے شاید پنجاب حکومت سے پرویز الہی کا کنٹرول جو ہے وہ بھی اٹھ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ڈبل گیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو مونس الہی کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ڈبل گیم نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اختیارات جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ آئی جی پنجاب جو ہے اس نے اس ایف آئی آر کو روکا ہے، اس کا ملبہ جو ہے وہ پنجاب حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو ایف آئی آر درج نہ ہونا یہ بہت بڑی بے انصافی ہے۔ اب ایف آئی آر درج ہوتی، اس کے بعد تفتیش ہوتی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا، لیکن ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ہی اس پورے کیس کو کہ ثبوت ہیں تو دکھائیں، بھائی ثبوت مقدمہ درج ہونے کے بعد دیے جاتے ہیں، تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو بہرحال یہ ایک اور بیانیہ ملا ہے، اس کے اندر عوام ان کے ساتھ اور شامل ہوگی۔ جو ناانصافی ہے بلکہ عمران خان پر جو حملہ آور ہیں جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں، اس سے اور ان لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی۔ اس کے ساتھ ہی موٹر ویز جو لاہور اور پشاور وہ بند کر دی گئی ہے۔ زلفی بخاری ہیں وہاں پر، کچھ اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور احتجاجاً جو ہے وہ آج راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو مین شاہراہیں ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو کھلوانا یہ ایک بہت بڑے ذمہ داری ہے، لیکن میں نے ذاتی طور پر جو آپ کو رائے دی ہے
ایک بڑی تعداد جو نکلنی چاہیے تھی وہ حقیقتاً نہیں نکلی. یعنی وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان نکلیں گے تو پھر ہم نکلیں گے، اور عوام جب بڑی تعداد کے اندر نکلتی ہے تو پھر اس کے خلاف آپریشن کی باتیں کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. اب یہاں پر وفاقی پولیس نے آپریشن کی باقاعدہ اجازت مانگ لی ہے وزارت داخلہ سے، اور ایک خط لکھا گیا ہے سیکٹری داخلہ اور چیف کمشنر کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہا گیا ہے کہ پولیس نے اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والا لاہور پشاور موٹر وے کو کلیئر کرنے کی اجازت مانگی ہے. ایئرپورٹ کا شمار عام تنصیبات میں ہوتا ہے اور ایئرپورٹ جانے اور آنے والے راستے انتہائی اہمیت کے عمل ہیں، لہذا آئین کے تحت چیف سیکرٹری اور پنجاب اور پولیس چیف کو واضح ہدایات جانی چاہیے. اس خط کے اندر کہا گیا جی اسلام آباد ایئرپورٹ اور راستے انتظامی طور پر پنجاب کی حدود میں ہیں. وفاقی دارالحکومت تک رسائی کے لیے سفارتکار اور غیر ملکی شخصیات یہی راستہ استعمال کرتے ہیں. تمام وی آئی پیز کی نقل و حرکت اسی راستے سے ہوتی ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر ناخوشگوار واقعہ ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتا ہے. اسلام آباد پولیس کو مکمل اختیارات دے کر راستے خالی کرانے کا اختیار دیا جائے. اس حوالے سے تمام صوبوں کو واضح ہدایات جانی چاہیے کہ 3 ٹول پلازوں تک رسائی دی جائے. کارکنوں کی جانب سے یہ راستے بند ہیں. اب اسلام آباد پولیس کیا یہ خود سے جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کو یہ خواب آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھنا ہے؟ معاملات سنجیدہ ہے. میں خود رات 4 بجے ایئرپورٹ سے آیا ہوں، وہاں پر میں نے کچھ عزیز سے ان کو ریسیو کرنا تھا. ایک طرف جو ہے آنے کا راستہ وہ کلیئر تھا لاہور کی طرف، لیکن جانے کے لیے جو پشاور کی طرف وہ راستہ بند تھا، لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی. اب یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے وزارت داخلہ اور رانا ثناء اللہ اس کے پیچھے ہیں. اب اگر آپریشن ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایک تصادم ہوگا اور اس سے مزید جو ہے وہ خطرات بڑھیں گے. پھر جو ہے وہ وارنٹ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں. زلفی بخاری، چودھری غلام سرور اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہے ان کے حاصل کیے گئے ہیں تاکہ ان کو گرفتار کیا جائے. کچھ پر پرانی ایف آئی آرز ہیں اور اس کے تحت کسی بھی وقت تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ جتنا بھی ہوگا اس سے ایگریشن بڑھے گا، تصادم بڑھے گا. لیکن ایک بات میں جانبدارانہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جتنی تعداد ہونی چاہیے ایک احتجاج کے لیے اتنی تعداد چونکہ نہیں ہے، اور اب جو عوام آنے جانے والی ہے وہ بہت اس سے تنگ ہو رہی ہے. الٹا جو عوام ہے وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہے. اوپر سے میڈیا نے ایک پراپیگنڈا بھی کیا ہوا ہے. میری تحریک انصاف کے عام رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر چونکہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ ہونے کے بعد ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو معاملہ یہ ہے کہ عوام نے عمران خان جس عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس وقت اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پلیٹ میں رکھ کر حقیقی آزادی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ اس وقت وفاقی حکومت اور مقتدر حلقے جو ہے وہ اٹھائیں گے. اور وہ ایک میڈیا کے اوپر آلریڈی چونکہ میڈیا مینج ہے، اینکرز بھی مینج ہے، تو پھر ایک پراپیگنڈے کو ہوا دی جاتی ہے. دوسری طرف جو پرویز الہی ہیں ان کی گزشتہ روز عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ کوئی بھی پورے پنجاب سے جو بندہ تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنا ایس ایچ او لگائیں، اور وہ اگر ایف آئی آر درج کرتا ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہاں پر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، نعیم اشرف بٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ سٹوری دی ہے کہ وہاں وہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر رہنما کوئی اس طرح کا ایس ایچ او نہیں دے سکے. تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہماری جو درخواست ہے اس کے مطابق اگر مقدمہ درج نہیں ہوتا تو پھر ہم بھرپور احتجاج کریں گے. تو چودھری پرویز الہی کے حوالے سے مونس الہی کہتے ہیں کہ ہم بالکل ساتھ ہیں، یہ حکومت پنجاب پی ٹی آئی کی ہے، جیسے کہیں گے ویسے کریں گے. لیکن دوسری طرف چونکہ چودھری پرویز الہی آپ کو علم ہے کہ ہمیشہ مقتدر حلقوں کے چہیتے رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، اور اس وقت یہ بڑی شد و مد کے ساتھ میں کنفرم آپ کو نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت یہ بڑے جو ہے وہ خبریں ہیں کہ چودھری پرویز الہی کسی بھی وقت وہ جو ہے یہاں سے سرپرائز دے سکتے ہیں. اب بندہ سوچتا ہے، میں نے بھی یہ سوال کیا
کہ جناب اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑنا تو سیاسی خودکشی ہے، عوام دوسری طرف ہے، تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ وہ کریٹ ہو سکتا ہے جس سے تحریک انصاف کے بارے میں ایک امیج بنانے کی کوشش کی جائے کہ یہ دیکھیے فوج کے خلاف لڑ گئی ہے، یہ عوام دشمن ہے، اور یہ جو ہے وہ اداروں کے دشمن ہیں، ان کا ملک دشمن ایجنڈا ہے، اور اس کے تحت جو ہے ایک جو گروہ ہے وہ تحریک انصاف سے نکالنے کے لیے کامیابی ہو جائے۔ اور نئی کنگ پارٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں، جب بھی کوئی بڑی جماعت جو بہت مقبول ہو جاتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے ہمارے مقتدر حلقوں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے۔ ماضی کے اندر مسلم لیگ کاف بنی، اس سے پہلے کئی جو ہے وہ کنگ پارٹیز بنائی گئی، تو وہ پارٹیز کمزور کی جاتی ہیں، وقتی طور پر ان کو کوریج بھی ملتی ہے، وہ اپنا بیانیہ بھی بناتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا۔ اب یہ کر کے ایک نئی کنگ پارٹی اس کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ اب تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت تو کسی صورت بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنے بڑے تصادم کے بعد یا تو ملک اور قوم کا سوچا جائے گا، اور واقعتاً نیوٹرل ہو کر فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف اگر بڑھا جاتا ہے تو جو جیت جائے وہ آ کر اپنی حکومت بنائے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان جو اب اتنے غصے میں ہے، کیا اس کو آسانی کے ساتھ حکومت بنانے دی جائے گی؟ کیا آسانی کے ساتھ معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے؟ جو عمران خان پر جس طرح قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس سے تو مزید پتہ چلتا ہے کہ اگریشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ ایک نئی کنگ پارٹی جس کے اندر آلریڈی کچھ ایسے کریکٹر جس طرح جہانگیر ترین ہیں، علیم خان ہیں، پھر خسرو بختیار بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو جنوبی پنجاب کا ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے۔ اور آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ استعفوں کے پی ٹی آئی کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کبھی پرویز الہی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، تو وہ اس طرح ایک بڑا گروہ جو ہے اس کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اور پنجاب کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کنفرم ہے کہ تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ نہیں دینا، تو اب وہ جو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کے کھلاڑی ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل ہونے کے لیے دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف وہ یقینی طور پر وفاقی حکومت ہو، مقتدر حلقے ہوں، ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ اب یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے، کوشش کامیاب نہیں ہوتی، چونکہ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان بھی پچھلے دنوں سے متواتر کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کسی بھی وقت یہ سرپرائز دے سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، کئی لوگ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اب اگر جو ہے وہ کریڈیبلٹی اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا اس کنگ پارٹی کی سربراہی پرویز الہی کر سکتے ہیں، یہ بھی اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جہانگیر ترین اور وہ جو دھڑا ہے ان کے ساتھ ملا کر ایک پورا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا متبادل وہ تیار کرنے کی اس وقت کوششیں ہو گئی ہیں، تاکہ جب پتہ چلے کہ اب تحریک انصاف کا اپنا ووٹ بینک تقسیم ہوگا اور یہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی تو اس وقت الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت وہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے میں آپ کو کوئی 100% بالکل کنفرم خبر کی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بڑے ہی عام لوگ جو ایک نظر رکھتے ہیں اور تجزیہ دیتے ہیں، کچھ ان کی انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔